تطہیر تطہیر جن کی خالق اکبر نے کی بیان، تطہیر جن کی خالق اکبر نے کی بیان، پاکیزگی و شان کا عنوان مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو، مقصود مجھ کو کس لیے محشر کا خوف ہو، بخشش کا میری جب کہ ہیں سامان، بخشش کا میری جب کہ ہیں سامان۔ اللہ اب باتیں ہیں کچھ منٹوں میں ہی انشاءاللہ الذی سمیٹ لیں گے، اور بعض دفعہ ایک اور عرض کرتا جاؤں، چونکہ علماء بھی بیٹھے ہیں، صوفیاء بھی بیٹھے ہیں، فقراء بھی بیٹھے ہیں، تو جب انسان وہ گھڑی کی سوئی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بے چین ہوتا ہے، لیکن اگر یہی گھڑی کی سوئی کو کبھی اپنی زندگی کی طرف دیکھ لے تو پھر اسے سکون میسر ہو جاتا ہے۔ میری بات تھوڑی ڈیپ ہے، اسی سوئی کو دیکھتا رہے اور پھر یہ سوچتا رہے کہ کب وہ سوئی کا اختتام ہوگا جب میں قدمین خیر الانام میں ہوں۔ تو اس لیے اللہ ہم سب کو سچ کہنے اور سننے کی توفیق دے۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور اکابرین جو تشریف فرما ہیں، مجھ فقیر نے جو آیہ مبارکہ سورہ الاسرہ کی 23 کا کچھ حصہ پڑھا ہے، رب ذوالجلال کا حکم ہے جو ترجمہ و مفہوم پیش کرتا ہوں کہ آپ کا رب فرما چکا، آپ کا رب فرما چکا کہ تم نے اسی کی عبادت کرنی۔ کس کی؟ اپنی زبان چکار لیں کہ رب دا حکم ہے کہ بندیا میری عبادت کر رہی ہوں، میری عبادت تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ تو پھر اس تو بعد کیڑا کام کرنا ہے؟ پھر یہ کرنا ہے کہ والدین دے نال نیک سلوک کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اب محترم بھائیوں، بات ہے حضور عالم پناہ دنیا کی ہر جگہ تشریف لے کے گئے، آپ نے توحید کا پیغام عام کیا۔ آج کل جو صوفیاء کرام کے اوپر نام نہاد صوفی بنتے ہیں، وہ پہلی بات ہے کہ وہ توحید سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ جو انسان توحید سے دور ہٹتا ہے وہ شرک باللہ کرتا ہے، جو شرک باللہ کرتا ہے وہ صوفی ہو نہیں سکتا۔ جب تک صوفی کو علم قرآن نہ آتا ہو، علم حدیث نہ آتا ہو، وہ صوفی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یہ جاہلانہ باتیں ہیں، ہاتھوں میں منکے ڈال لیے، گل میں تسبیحوں کے وہ منکے ڈال لیے، اور
لٹیں رکھ لی، کہا میں صوفی ہوں. نہیں، صوفی دیکھنا ہے تو پھر حضور عالم پناہ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ صوفی کیا ہوتا ہے. جب تک صوفی دل کی صفائی نہیں کرتا، تزکیۃ النفس نہیں کرتا، وہ صوفی ہو نہیں سکتا. جب تک اپنا تزکیۃ النفس نہیں حضور جناب علامہ ذوالفقار صاحب، تو وہ کیسے دوسروں کا تزکیہ نفس کرے گا؟ حضور عالم پناہ کو خدائے ذوالمنن کا احسان تھا. نبی دو جہاں سرور کون و مکان کی رحمتیں آپ پہ ہما وقت سایہ فگن تھی. مولا کائنات سے فیضان ہر وقت ملتا تھا، اس لیے جدھر بھی جاتے تھے کفار جب دیکھتے تو وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتے اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے ساتھ پڑھیں جی، یہ حضور کی بات ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو حضور عالم پناہ نے جو سبق دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ توحید کے پرچم کو بلند رکھو. جس نے توحید اور رسالت کے پرچم کو بلند کیا، خدا کی قسم کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا ذکر ہوتا رہے گا. آج ہم جو بیٹھے ہیں حضور عالم پناہ کے ذکر کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کا ذکر ایسے کیا جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے. تو آتے ہیں جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، کیا فرمایا؟ میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور میرے بعد جو کرنا ہے اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے. آؤ چلتے ہیں. میں چونکہ شارٹلی کروں گا، اس پہ اگر میں تمہیدی گفتگو کروں بہت زیادہ ٹائم درکار ہے، لیکن ایک دو جملے توحید جو ہے تمہیدی بات ہے. رب ذوالجلال جو ہے وہ حقیقی موجد ہے میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا. کیا ہے؟ وہ حقیقی موجد وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا. وہ حقیقی موجد ہے میرے اور آپ سب کے دنیا میں آنے کا. لیکن اللہ کی عطا سے والدین حاسد موجد ہیں. علماء بیٹھے ہیں، میں وہ الفاظ بولوں گا جس پہ ان کو مزہ آئے کہ میں فقیر آ کے ادنا سا طالب علم ان کی بارگاہ میں جو معروضات پیش کر رہا ہوں. والدین کیا ہیں؟ حادث موجد ہیں. چونکہ اللہ قدیم ہے، ہم سب حادث ہیں. وہ قدیم موجد ہے ہم سب کی تخلیق کا. والدین نے سبب بنایا، حادث موجود بنا دیا میرے اور آپ کے والدین کریمین کو. محترم بھائی بات غور سے ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، صحیح حدیث پاک ہے، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر گزار بھی نہیں ہے. تو محترم بھائیو، اب چلتے ہیں شکر گزاری کی طرف. رب نے فرمایا اپنے والدین سے حسن سلوک کر. محترم بھائی، اللہ رب العزت کی عطا سے جب انسان کو کسی جگہ سے کچھ ملتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہ حضور؟ تو سب سے بڑا ہم پہ جان ہے جس نے ہمیں اس باڈی میں ڈال دیا، جس نے ہموں کی مالا دی، جس نے ہمیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، جگر دیا، دل دیا، گردے دیے چلنے کے لیے، ہمیں طاقت عطا فرمائی. وہ ہے خالق حقیقی رب کائنات. اور پھر جب یہ ہمیں طاقت عطا فرمائی، وہ ہے خالق حقیقی رب کائنات. اور پھر جب شکر ادا کرنا ہے تو سب سے پہلے اس منعم حقیقی کا ادا کرنا. کس کا؟ اس منعم حقیقی کا. صاحب قبلہ، اس کے بعد اگر تجھ پہ کسی کا احسان ہے، تجھ پہ کسی کی مہربانیاں ہیں، تو کائنات میں سب سے زیادہ تیرے والدین کی، سب سے زیادہ تیرے والدین کی ہے. محترم بھائی بات ہے، جب بھی تو نے شکر ادا کرنا ہے، رب کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے پیاروں بات ہے،
ہمیں جو درس دیا، ہمیں جو حکم دیا، رب کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام میرے اور آپ سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، مسلم اٹھاؤ، بخاری اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، ابن حبان اٹھاؤ، کوئی بھی اٹھاؤ، ابن داؤد اٹھاؤ، نسائی اٹھاؤ، انشاءاللہ باری تعالیٰ یہ حدیث پاک مل جائے گی۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ کون سا ایسا کام کریں جو رب کائنات کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آؤ محترم بھائی، بات کر رہا ہوں تو رب کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وقت پر نماز پڑھنا۔ کیا کرنا؟ وقت پر نماز پڑھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد تو میرے نبی نے جو فرمایا غور سے سنو محترم بھائیو، میں نے قرآن کی آیا پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور پھر کیا کرو؟ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ اب آقائے دو جہاں سرور کون و مکان شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارو، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عبادت کے بعد، نماز کے بعد جو اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے وہ ماں باپ سے حسن سلوک۔ وہ کیا ہے؟ ماں باپ سے حسن سلوک ہے۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر میرے نبی نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ بات ہے سب سے پہلے مقدم کیا ہے؟ نماز، جسے میرے اور آپ کے آقا نے حکم فرمایا، رب نے بھی یہی فرمایا۔ اس کے بعد حکم کیا ہے؟ والدین سے حسن سلوک کرو۔ محترم بھائیو، اب جہاد جس کے لیے انسان بڑی دور جاتا ہے، بارڈروں پہ جاتا ہے، اپنی گردنیں کٹواتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اس سے مقدم کیا ہے کہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ اب چلتے ہیں ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، کئی حدیثیں ہیں، تطبیق کر لیتے ہیں چونکہ ٹائم شارٹلی ہے۔ محترم بھائیو، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہ کے عبادات کرنا چاہتا ہوں، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ علماء بیٹھے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو حدیثیں، ایک میں والدین ایک میں والدہ۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جا کے ان کی خدمت کر، تیرا سب سے بڑا جہاد یہی ہے۔ تو ان کی خدمت میں ہجرت کر، تو ان کی خدمت میں جہاد کر۔ بات ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جو ہے، کبیرہ گناہ جو ہے کہ کوئی انسان، میں چونکہ بس مختصر کر رہا ہوں، ٹائم قریب ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اے میرے غلاموں، میں آپ کو بتا نہ دوں کہ سب سے بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے والدین کو گالی دے، لعن طعن کرے۔ اب صحابہ رو پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی کوئی بدبخت ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آؤ سنو محترم بھائیو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا ہے، خدا کی قسم کائنات میں ایسا کوئی معلم نہیں آیا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، ادب سکھایا قیامت تک کے لیے میرے نبی نے، جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، لوٹ کر جب وہ تیرے ماں باپ کو گالی دے گا، حقیقت میں تو نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ محترم بھائیو، بات ہے جس نے والدین کی خدمت کی، جس نے ماں باپ کا کہنا مانا، اس نے دنیا بھی خوش کر لی،
آخرت بھی خوش کر لی، اسے رب نے جنت عطا فرمانی ہے، چونکہ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے۔ اب بات ہے قدموں کے قریب جائے گا، جو ماں کی خدمت کرے گا اسے ہی جنت ملے گی۔ میرے رب نے فرمایا تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باب الاوسط ہے۔ اب محترم بھائیو، اللہ کے رسول نے فرمایا اے بندے تیری مرضی، اسے ضائع کر یا اس کی حفاظت کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہمیں وضاحت فرما دے، ضائع کیسے اور اس کی حفاظت کیسے؟ محترم بھائی آؤ میں عرض کرتا ہوں، میرے حضور نے فرمایا جو ماں باپ کا کہنا مانے گا اس نے اس جنت کے دروازے کی حفاظت کر لی، اور جو ماں باپ کا گستاخ ہوگا اس نے جنت کے دروازے کو ضائع کر دیا۔ تو محترم بھائیوں، کبھی سوچا ہے جب تو اور میں بے بس و بیچارہ تھے، کب جب ہم پیدا ہوئے اپنے ناک سے مکھی بھی دور نہیں کر سکتے تھے، اپنی بہتی ہوئی ناک کو بھی صاف نہیں کر سکتے تھے، اپنی آنکھوں کی سفیدی کو بھی صاف نہیں کر سکتے تھے، اپنے بول و براز کو بھی صاف نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ اپنے ہی بستر پہ بول و براز کر دیتے تھے۔ اس وقت اس ماں کی عظمت کو دیکھ جس نے کبھی اپنے آنچل سے تیرا ناک صاف کیا، کبھی اپنے آنچل سے تیری آنکھوں کو صاف کیا، اور کبھی اپنے ہاتھوں سے تیری گندگی کو دھویا۔ ارے زندگی میں تو ساری زندگی جو مرضی کرتا رہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کی درد ذہ جو ہے اس کے ایک جھٹکے کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ آج تجھے ماں کی وہ کھانسی سے بدبو آتی ہے، ماں کے اونچا بولنے سے بدبو آتی ہے، کبھی غیرت آئی ہے کہ جب میری ماں میرا بول و براز میرا صفائی کرتی تھی تو نہ میرے ماں کے ہاتھوں میں کبھی بدبو آئی، نہ میری ماں کو کبھی مجھ سے بدبو آئی۔ میری ماں اپنے سینے پہ لٹا لیتی تھی جب میں بستر بھگو دیتا تھا۔ آج میرا حق ہے اس ماں کے قدم بھی صاف کروں، اس باپ کے قدم بھی صاف کروں جو کبھی تیری مستقبل کے لیے، تیرے فیوچر کے لیے لوگوں کے در پہ جا کے گالیاں کھاتا ہے، کبھی کسی کے برتن صاف کرتا ہے، کبھی کسی کے جا کے جھاڑو دیتا ہے، باتھ روم صاف کرتا ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی پڑھ لکھ کے اچھے انسان بن جائے اور کل میری بیٹی کے جہیز میں کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ اس باپ اور ماں کی عظمت کو سلام کر اور ان کی خدمت کر۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔